जनाब अस्सलामु अलैकुम। मियाँ सैफुर रहमान फेयर एंड स्क्वायर अपने चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद आप खैरियत से होंगे और आपकी आरा, आपका फीडबैक हमें तक़वियत देगा, हमारी मालूमात में इजाफ़ा करेगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में बहुत सी चीज़ें पेश करते रहेंगे। तो नाज़रीन कराम, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कुछ फ़नून लतीफ़ा में भी आ जाती हैं, लेकिन साथ साथ उनकी सियासत भी चलती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बड़ा शोर व ग़ौग़ा है, हर तरफ चैनल्स भी उसका बाकायदा जिक्र कर रहे हैं, आहो पुकार है, लोग कहते हैं बड़ी करप्शन है, बड़ी करप्शन है। और ख़ास तौर पे इस सोच को, मैं बयानिए का लफ्ज़ ज़रा पसंद नहीं करता, इस सोच को, इस बात को ज़्यादा बढ़ाती तो दी ही इमरान खान साहब ने, जिन्होंने कहा कि मुल्क में करप्शन के अलावा कोई मसला ही नहीं है। यानी जैसे कि डिलीवर करना, लोगों को महंगाई से बचाना, समाजी नाइंसाफ़ियाँ, अदालती नाइंसाफ़ियाँ, पुलिस की नाइंसाफ़ियाँ और इस तरह के बहुत से मामला जो देहातों में एक अदम मसावात का एक सिलसिला चलता है और पूरे मुल्क में ही तकरीबन चलता है। तगड़ा माड़े को खा जाता है और तंग करता है, उसका इस्तेसाल करता है। यानी जैसे ये कोई इशूज़ ही नहीं है। बहरहाल वो तो उनका अपना एक ओवर कॉन्फिडेंस है, किसी एक बात को पकड़ लेते हैं तो आगे चल पड़ते हैं। आज हम कुछ दोस्त बैठे थे, एक मेरे दोस्त हैं आसिफ अफान, बड़े अच्छे कॉलमिस्ट हैं और खुदा की बस्ती के नाम से कॉलम लिखते हैं। उनके दफ्तर में टीवी लगाया तो लाइव चल रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान और बात कर रहे थे किसी हेल्थ प्रोजेक्ट का, और वहाँ पे साहिवाल में, वहाँ पे उन्होंने एक बयान दाग दिया। उन्होंने कहा कि जी चीन की जो गायें हैं वो पाकिस्तान की या साहिवाल की, जो नीली बार की या इधर की जो भी अच्छी गायें, जो दूध देने वाली अच्छी गायें हैं, अच्छी नस्ल की, उनसे को 5, 6, 7 गुना ज़्यादा दूध देती हैं। तो चूँकि मुमकिन है वो बड़े साइंटिफिक नॉलेज से बड़े इक्विप होते हैं, मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ तो उसका एक बाकायदा लोगों ने कहा लो जी अब ये देखें, अब एक नई दरफुंतनी छोड़ दी, नई शुद्धनी आ गई सामने कि ये जो बयान दाग देते हैं अचानक, एकदम बड़े बड़े इंस्पायर हो जाते हैं किसी से, एकदम किसी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो अब इंस्पायर होना शुरू हो गया वो चीन की गाय से और चीन के निज़ाम हुकूमत से। तो मैंने कहा यार फिर अगर आप लोगों को इतना इतराज़ है तो हम वज़ीर आज़म को यही गुजारिश करेंगे कि जनाब आप इशारों की ज़ुबान अख्तियार करें। आप आएँ तकरीर करने की बजाय आप इशारों की ज़ुबान करें, जो जिस तरह उसका मतलब ले लें, बजाय कि लोग खाम खां हंसते हैं कि जनाब देखो अब ये कैसी बातें कर रहे हैं। आज कल कुछ कह रहे थे, माजी करीब में आप चीन के ख़िलाफ़ भी रहे हैं तकरीबन, यानी सी पैक जो था वो उसका जो हशर हुआ था और चीन की तरफ से नाराज़गी का या रिजर्वेशंस का भी इजहार होता रहा, जो बाद में आपको एहसास हुआ अचानक कि ये सब कुछ गलत है। दुनिया से तो आपको कहीं से कोई बाकायदा सपोर्ट मिल नहीं रही थी, तो चीन ही आपके चूँकि काम आया। उसकी अपनी भले शराइत होंगी, वो एक अलग बात है, वो इशू वो तो माजी में भी होता रहा, अब भी होंगी, लेकिन बहरहाल वो आपके साथ सरमायाकारी तो कर रहा था, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट्स, जॉब्स पैदा हो रहे थे। लेकिन आपने एक ख़ास टाइम तक यही एक सोच अपनाए रखी जिससे चीन के यहाँ रिजर्वेशंस पाई जाती थी। और मुझे खुद चीन जब मैं गया, वहाँ मुझे ये कहा भी गया बहुत से उनके लीडर्स की तरफ से, उनके डिप्लोमेट्स की तरफ से कि जी ये किस तरह का आपका जो हुकूमत आई है वो मादी की हुकूमतों में समझती थी कि हम उनका लिए सरमाया लेके आ रहे हैं, जब दुनिया आपको सरमाया नहीं दे रही, और उसको एक्नॉलेज करती थी। तो बहरहाल यहाँ पे अब रियलाइजेशन हुई। अब आज के अखबारात उठा के देखें, मेरे सामने भी पढ़ा, मैं भी पढ़ रहा था, तो अब कह रहे थे कि देखें वज़ीर आज़म हमारे फरमाते हैं कि चीन को अगले 10-20 साल का भी पता होता है कि क्या होना है या क्या करना है। वो तो खैर ये तो गैब का इल्म तो किसी भी लीडर के पास नहीं होता, लेकिन हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनके पास तो कोई आज होने वाले वाक़े का इल्म नहीं होता। जैसे वो कई मरतबा ने कहा, अच्छा ये बात तो मुझे उनसे पता चली, ये बात तो मुझे अहलिया से पता चली, ये बात तो मुझे फलां पता चली। जैसे उन्होंने अभी हाल ही में बड़ा ओपनली बांगे दोहल कह दिया कि ये जो मुझे अब पता चला कि ये जो बिजली के मसाइल हैं ये क्या है 2-2.5 साल के बाद। तो जनाब ये तो गवर्नेंस का तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें, ठीक है आप में बड़ी साफ कोई होनी चाहिए, कहना चाहिए, इतराफ़ भी करना चाहिए, लेकिन इतराफ़ के अलावा आपको आने वाले वक्तों की एक बाकायदा तैयारी करनी पड़ती है। गवर्नेंस का आपको शौक़ तो है गवर्नमेंट लेने का, लेकिन उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ बुनियादी शराइत हैं
اس پہ کام کرنا ہے. یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، نہ کہ تفریح کا اور تقریر بازی کا. تو آپ جب ایک دم انسپائر ہوتے ہیں تو پھر ایک دم خلاف ہو جاتے ہیں. چوروں ڈاکوؤں کی بات کرنی شروع ہوگی، اور اس میں تو آپ تاثر یہ دے رہے ہیں دنیا کو، میں اکیلا پارسا ہوں یا میرے چاند ایک ہواری، باقی سارا ملک اور جہاں کے جو بڑے چھوٹے عہدے دار ہیں وہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں. اور ساتھ ہی آپ پھر ایک دم یو ٹرن لیتے ہوئے آپ ایک ایسے سیاستدان کو سینٹ کے الیکشن میں کامیابی کا فریضہ سونپ دیتے ہیں جن کو آپ سب سے بڑا ڈاکو کہتے ہیں. اور ان کو وہ ماڈل بھی آپ دینے کو تیار ہیں جو منظور وڈو کا ماڈل تھا کہ اگر وہ 18 ایم پی ایز کے ساتھ پنجاب میں حکومت کر رہے بڑے طاقتور تھے، تو آپ بھی 18 19 20 30 ایم پی اے کر کے تو کر لیں، حالانکہ ان کے پاس نہیں ہے. یعنی بہرحال وہ تو ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی چھڑی گھمائی جاتی ہے تو آ جاتے ہیں جہاں بھی ڈگڈگی کے ساتھ، جہاں چاہے ایم پی ایز ایم ایل اے آ جاتے ہیں اس طرح کا. افسوسناک بات ہے، میں کوئی ان کی توہین نہیں کر رہا، تضحیق نہیں کر رہا، لیکن ایسا ہوتا آیا ہے، اس لیے چونکہ آج تک ہوتا آیا تو ہم بھی کہہ لیتے ہیں یہ بات. تو اب یہ بات ہے کہ چلیں اگر آپ کہیں اسٹیبل ہو جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ چیزیں کیا ہیں، تو اب تھوڑا سا کام کر لیا جائے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اب اخبارات کھولتے ہیں، ٹی وی لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آلو کی قیمت اتنی بڑھ گئی، پٹرول کی اتنی بڑھ گئی، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی. اچھا، اس میں آپ جیسا میں پہلے کہہ رہا ہوں، اس میں آپ ایسا ہی ہے کہ آپ ادھر سے آپ ایک بیان داغ دلوا دیتے ہیں ہم سے، وزیر خزانہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب سے، کہ نہیں جناب ہماری ایکسپورٹ اتنی بڑھ گئی. اب یہ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے وہ 21-22 کروڑ عوام کا ہے، ان تک کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں؟ یا ان میں بھی اب 10-12 سال اور لگیں گے؟ آپ غریب آدمی میں اتنی سخت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کہہ رہی ہے کرپشن کا، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہے سی پی آئی جو پاکستان کے آپ ہمارے یہ جو ہیں کرپشن انڈیکس ہے جو، تو کرپشن انڈیکس کے مقابلے میں کہتا ہوں ایک سی پی آئی کے مقابلے میں ایک سی ایس آئی بھی بنائی یہاں پہ، کہ ہمارا جو کنزیومر سیٹسفیکشن انڈیکس ہے کہ عام صارف جو ہے وہ سیٹسفائی ہے، مہنگائی کا جو لیول ہے. آپ یہ سارے اشاریے وشوریے کنائیے چھوڑ دیں، ایک ہی اشاریہ ہے وہ پبلک سیٹسفیکشن ہے، اس پہ کام کریں. پبلک جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسسیٹسفائیڈ ہے، مہنگائی نے ان کا جینا حرام کیا ہوا، ان کی زندگیاں تلخ ہیں، پریشان ہیں. ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جناب سٹریس نہ لیں. غریب آدمی سٹریس نہیں لے گا تو اور کیا کرے گا؟ تو سٹریس سے کس نے بچانا ہے؟ ہم نے تو آپ کو تجویز دینی ہے، وہ لاحمل اور حکمت عملی آپ نے بنانی ہے. تو میرا خیال اشاروں کی زبان اپنائیں اور حکمت عملیاں بنائیں، اور یہ خام خواہ ایک دم انسپائر ہو جانا، ایک دم کسی کے خلاف ہو جانا، ایک دم کسی کو برا بھلا کہنا. تو اب یہ وقت آ گیا کہ اس پہ کام کریں. اب رہ گئی بات کرپشن کی، آپ چھوڑیں، بھاڑ میں جائے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. ہمیں پتہ ہے کہ بعض کا گیلپ پولز، فلانا پولز، یہ پولز، جس میں نام نہیں لینا چاہتا، کل کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں باقاعدہ نشانہ بنایا گیا. تو یہ اتنے پولز، اوپینین پولز ہوتے ہیں، ان کی بعض اوقات کسوٹیاں نہیں صحیح ہوتی، جو کئی مرتبہ ہم چیلنج کر لیتے ہیں. لیکن اس مرتبہ سنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو سوالات بنائے ہیں، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی کیا لوگ جو سیاسی بڑے عہدے دار ہیں یا بیوروکریٹک عہدے دار ہیں یا اور کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں، کیا وہ اپنے عہدوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کی تقرری نہیں کراتے، کسی کا کام نہیں کرواتے، کسی کو ریلیف نہیں دلواتے، کسی کا کوئی اور معاملہ حل نہیں کرواتے اپنے اسی کے دباؤ کے تحت؟ تو اس کا جواب ہی انہیں آیا کہ کرتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے. اب عوام کی نظروں میں تو آپ دور نہیں جھونک سکتے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو تو رد کر سکتے ہیں، عوام کو کیسے کریں؟ آپ عوام میں جائیں، ان کو ملیں، ان کی اوپینین لیں. وہ کہتے ہیں جناب کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے. یہ اینٹی کرپشن کا انسداد بدعنوانی کا نعرہ لگایا گیا ہے، لیکن یہ فیل ہو گیا ہے. اس میں وہ چوڑے ہو گئے ہیں جو عہدے دار ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی سختی ہے، خان صاحب چھوڑیں گے نہیں، یہ جو کام 20,000 میں ہوتا ہے 50,000 دیں. افسر جو ہیں وہ زیادہ مانگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے. تو جناب اگر آپ میں یہ اہلیت ہے، یا آپ کے نیچے انسداد بدعنوان کے اداروں میں، اور میں نیب والوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اہلیت پیدا کریں
کہ آپ وہاں تک سرایت کر جائیں نیچے تک، جڑوں نیچے تک، گراس روٹس تک، اور دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے آپ کو بہت بڑا اسکیم پکڑ لیں گے، لیکن روزمرہ کی بنیاد پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شہباز شریف کہتے تھے ہم یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے انہیں پوچھا تھا کہ جناب کیا پٹواریوں نے، ایس ڈی او حضرات نے، آپ کے لائن مینوں نے، آپ کے تھانے داروں نے، اور دیگر محکمہ نہر کے لوگوں نے، اور دیگر جتنے بھی ہیں، کمیونیکیشن اینڈ ورکس والے لے لیں جو ٹھیکیداروں کا سارا نظام دیکھتے ہیں، کیا انہوں نے پیسہ لینا، کمیشنز لینی، یہ چھوڑ دی ہیں؟ یہ اگر آپ چھوٹا چھوٹا پرچون کا بھی دیکھیں گے تو وہ جو بڑے بڑے مگرمچھ لیتے ہیں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس میں کک بیکس، ان سے بھی یہ کم نہیں ہوگا. تو عوام براہ راست اس سے بھی متاثر ہوتی ہے. وہ جو آپ بندے باہر سے لانا چاہ رہے تھے پکڑ کے ان کو چین کے ماڈل پہ گولی مارنا چاہتے تھے، پھر آپ نے نیب کو بھی تھوڑا سا مطلب ان کا بھی بٹن دبایا، ادھر ادھر بھی کیا. اگر آپ آج تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا روٹ کازز. جب تک آپ روٹ کازز آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، میں نعرے بازی سے، سلوگنیئرنگ سے، اشاروں کی زبان سے یا خود اعتمادی والی تقریروں سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. لوگ منتظر ہیں خان صاحب آپ کے اس کام کے لیے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو راستہ اپنائیں گے، ویز اینڈ مینز نکالیں گے لوگوں کو مہنگائی اور اس بڑھتی ہوئی کرپشن سے. ٹرانسپیرنسی والی کرپشن نہیں جو لوگ باقاعدہ فیس کر رہے ہیں. مہنگائی ہماری میڈیا والوں کی بتائی ہوئی نہیں، جو لوگ باقاعدہ فیس کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے چور ڈاکو، جو وہ تمام چور ڈاکو جو لوگوں کی زندگیاں تلخ کر رہے ہیں، تلخ بنا رہے ہیں، ان پہ بھی ہاتھ ڈالیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہم کچھ بات اپنی کہنے کے پوزیشن میں آئے ہیں، اور بہت سے موضوعات ہیں. تو ناظرین ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور بھی باتیں شیئر کریں گے. اللہ حافظ.